بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ ابھی حیدری چوک کی تاریخ بیان فرما رہے تھے. ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں. ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں بلکہ پہلے درجے کے شہری ہم ہیں. دوسرے درجے کے شہری وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بعد میں تسلیم کیا. ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں. آپ ہمیں چاہیں یا نہ چاہیں پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو ایک شیعہ کی تصویر اپنے سر کے اوپر لگانی پڑتی ہے. اس سے فرار نہیں ہے. اور شیعہ سنی میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. عقائد کا اختلاف ہے، نظریات کا اختلاف ہے، لیکن یہ عزاداری شیعہ کی نہیں ہے. اور ابھی اس جگہ جتنی دکانیں ہیں، اطراف میں لوگ ہیں، وہ اکثریت ہمارے بھائیوں کی ہے اور ان کا تعاون ہمارے ساتھ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمارے رضاکار ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اس کو ذرا دیکھ لیجیے، اگر وہاں کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک کر لیجیے. صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد. یہ بات سب پر واضح ہونی چاہیے کہ ممکن نہیں ہے کہ کسی شہری سے اس کے حقوق کو سلب کیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ عزاداری کرنے پر FIR کاٹی جائے. یہ بھی معقول نہیں ہے کہ ہم سے کہا جائے کہ آپ پوچھ کر عزاداری کریں یا بتا کر عزاداری کریں. ہم سنت عزاداری بپا کرنے والے ہیں. ہم سب شیعہ سنی جو یہ عزاداری سال ہر سال سے 40 سال سے یہاں ہو رہی ہے، ہزاروں سال سے یہ عزاداری ہو رہی ہے. یہ سنت عزاداری ہے. یہ عزاداری وہ عزاداری ہے جو رسول خدا نے انجام دی ہے. ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے اپنے گھر میں کریں، چاہے امام بارگاہ میں کریں، چاہے مسجد میں کریں، چاہے تو سڑکوں پہ کریں. عجیب یہ ہے کہ جو نئے نئے عزادار ہوئے ہیں انہیں عزاداری کے لیے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی محرم کو جلوس نکلنا شروع ہوئے، کس جلوس کے پاس پرمٹ ہے؟ اگر انہیں آزادی ہے اور ہونی چاہیے، اگر انہیں آزادی ہے تو پھر ہمیں بھی آزادی ہونی چاہیے. خود آپ کے بقول اگر غلام کی آزاداری ہو سکتی ہے تو آقا کی آزاداری یہ کوئی اختلافی چیز تو نہیں. ہم تو حق دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہر کسی کو حق حاصل ہے، ہمیں بھی حق حاصل ہے. اور اس دہشت گردی کو، جو حکومتی یا پولیس گردی کو، جو عزاداری کے خلاف ہے، اسے ہم یکسر مسترد کرتے ہیں. اور انشاءاللہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور یہ پولیس گردی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. ایک نئی بدعت اور بھی شروع ہوئی ہے. بدعتیں تو چلتی رہتی ہیں اور بدعتوں کو بعد میں اگر کہہ بھی دیں، منوا بھی لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی بدعت کر کے ہنسنا شروع کر دیں. انہی میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ یکم محرم کو اب غلاف کعبہ تبدیل ہونا شروع ہوا ہے.
اور نئے سال کے طور پہ چراغاں ہونا شروع ہوا ہے. ہم اپنے بھائیوں کی طرف سے احتجاج کرتے ہیں کہ وہ ہمارے غم کا دن ہے، آپ جشن کیوں منا رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ تازہ تازہ آزادار ہیں، ان کے کچھ دل آزاری ہوگی ان کی، تو کچھ خیال کیجئے اس دن وہ آزادار ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے اس دن کیا ہوا ہے جو آپ جشن مناتے ہیں. تو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. کچھ تعلق آپ کا بھی ہے، ان کا بھی ہے. اس جگہ کو آپ نے مسجد بنا دیا ہے، یہ جائے عبادت بنائی ہے. اور آپ کہہ رہے تھے نا وہ جب آ رہے تھے تو عبادت نہیں تھی، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں تھی. ان کا ٹانگے پہ بیٹھنا عبادت تھی، آزاداری تھی. آپ نے سڑک کو مسجد بنا دیا، آپ کو دیر نہیں لگی، ایک شخص کی ایک ہمت نے ایک سڑک کو مسجد بنا دیا، فرش اعضاء بنا دیا. اور مجھے شاہ نجف کے مسئولین ابھی تک دوبارہ اپیل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ اپیل کریں، آپ اپیل کریں ہماری مسجد کے لیے. مجھے تو شرم آتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی یہاں اسے حیدری چوک بنا سکے اور ہم سب مل کے ایک شاہ نجف نہ بنا سکیں. میں کیسے اپیل کروں؟ بہت سی احادیث ہیں، بہت سی روایات ہیں، لیکن مجھے شرم آتی ہے. آپ سب کو معلوم ہے اس مسجد کو مکمل ہونا چاہیے. آپ کو اتفاق ہے؟ اور کوئی بڑی رقم بھی نہیں ہوگی جو رہ گئی ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنی نہیں ہوگی میرے خیال میں. آگے جو حضرات بیٹھے ہیں انہی سے پوری ہو جائے گی. تو اگر ہمت کرنی ہے اور اس مسجد کو بنانے کا عزم کرنا ہے تو بلند آواز میں صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد. اپنے موضوع پر آتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ویکسین کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے بچے سب، ہم کو شیعہ بچوں کی بات نہیں کر رہے، ہم ایون مسلمان بچوں کی بات نہیں کر رہے. اگر کوئی نان مسلم بھی یہاں ہیں، موحد ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو اگر ویکسین کرانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی فرش اعضاء پہ آنا ہوگا. اور آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آ رہے. ہم میں سے یہاں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. حسین کی بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے تم کون ہو. جو یہاں آتا ہے وہ آزادار ہوتا ہے، اور آزادار کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہوتی ہے. سب کا استقبال ہے، کھلے دل سے استقبال ہے. ہم نے ان بچوں کو بچانا ہے. عرض کیا میں یہی ٹاپک یہاں بھی لے کے چل رہا ہوں اور جامعۃ الکوثر میں بھی. یقیناً دونوں جگہ آنا بہت سے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، اور بہت سے ابحاث پھر ایسی ہیں جو شاید آپ سے رہ جائے. میں خلاصتاً ان ابحاث کو بھی پیش کرتا ہوں، البتہ اس سے الگ گفتگو ہوگی. وہاں ہم نے 2 مجلسیں اس عنوان سے پڑھی ہیں کہ اگر کوئی بھی مباحثہ ہو، کوئی بھی علمی مطلب کا بیان ہو، تو اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں. ہم نے 4تھا مرحلہ یہاں کے لیے رکھا ہے، اس لیے 3 مراحل بیان کرنے کے بعد 4تھے مرحلے پہ آئیں گے جو یہاں کے لیے. پہلا مرحلہ مقام ثبوت کا ہے، دوسرا مقام اثبات کا ہے، تیسرا لوازم کا ہے، چوتھا اسباب کا ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو توضیح کروں گا، بہت آسان ہو جائے گا. مقام ثبوت یہ ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے دیکھنا یہ مقدمہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. خدا کا وجود یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یا ایتھسٹ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ بھی قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ بحث کریں. اس کے بعد اگر ثابت ہو گیا کہ خدا کا وجود محال ہے، جیسے کہ مقام ثبوت میں یہ بات ثابت ہے کہ شریک باری محال ہے. شریک باری یعنی اللہ کا، باری تعالیٰ کا شریک محال ہے. ہم سے اگر کوئی بات کرے، کوئی مشرک آ جائے تو ہم اسے کہیں گے باقی سب باتیں چھوڑو، ہم پہلے مقام ثبوت پہ بات کریں گے. اللہ کا شریک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہم ثابت کر دیں گے کہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا. بات آگے چلے گی، بات ہی ختم ہو جائے گی. یہ ایتھسٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہو سکتا، محال ہے کہ اس کائنات میں خدا ہو. یہی کہتا ہے. ہم کہیں گے یہی آپ سے بات کر لیتے ہیں، مقام ثبوت میں آپ سے بات کر لیتے ہیں کہ بھئی اللہ ہو سکتا ہے یا
نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، محال ہے، تو دلیل دیجیے. آپ دلیل دے دیں، ہم مان جائیں گے، ہم آپ کی دلیل تو سنیں گے. آج تک کوئی ایتھسٹ ایسا نہیں ہے اس کرۂ زمین پہ آیا ہی نہیں ہے، وہ کوئی جمع ہی ایسا نہیں ہے جو اس دعویٰ پہ دلیل پیش کرے. صحیح غلط بات کی بات ہے، وہ اس پہ دلیل دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کسی کہ اس پہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. دوسرا مقام اس بات ہے. مقام اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مقام اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ہے یا نہیں اس کی بات ہوگی. ابھی یہ ایتھسٹ ہی جب ان سے کہتے ہیں یہ دنیا بائی چانس نہیں ہو سکتی ہے، یہ نظم اور یہ فائن ٹیوننگ اور یہ سب کچھ بائی چانس ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسے کہوں کہ میں نے اس یہاں کہاں ہے آش پاس خانہ، کیا کہتے ہیں آپ، باورچی خانہ لنگر، جہاں پہ میں نے وہاں پہ چاول اور مرغی وغیرہ رکھ دی تھی، دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد بریانی تیار ہو گئی. یہ بریانی آپ تناول فرمائیے، کیونکہ ایک دھماکہ ہو گیا تھا، اس سے یہ بریانی بن گئی. کوئی مانے گا؟ یہ تو کوئی بات نہیں. اتفاقاً بریانی نہیں بنتی، یہ کسی نے بنائی ہے اور کسی ماہر نے بنائی ہے. نہیں جی، وہ میں نے کتاب چھاپنے کے لیے سیاہی اور کچھ صفحے رکھے تھے، دھماکہ ہو گیا، وہاں اس دھماکے کے بعد جو چیز نکلی وہ شیکسپیئر کا ناول نکل آیا. اتفاقاً ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. ایک ایکسپیریمنٹ ہوا بھی ہے، مائک ناراض تو نہیں ہوا؟ اب ٹھیک ہو. ایکسپیریمنٹ ہوا بھی ہے کہ آپ ایک بلی کو کی بورڈ دے دیں اور اس کو چھوڑ دیں، وہ اتفاقاً کی بورڈ کو چھیڑتی رہتی ہے، بلی کھیلتی بھی ہے، تو وہ ٹائپ کرے اور وہ ٹائپ کیا نکل آئے، کوئی ایک اچھی سی نظم نکل آئے. بلیوں کو رکھا گیا، 6 بلیوں کو رکھا گیا، ان کو 1 مہینہ ایک کمرے میں رکھا، کی بورڈ بھی رکھا، وہ اس سے کھیلتی رہی. 50 صفحے ہر بلی نے تقریباً لکھے بھی، لیکن ایک حرف بھی مفہوم والا نہیں تھا. نظم بننا تو دور کی بات. یہ دنیا ایکسیڈنٹل، یہ دنیا یار پرانا انسان پھر مان لیتا، آج کا جوان تو جانتا ہے اس دنیا کے حسن کو، اس دنیا کی دقت کو. فائن ٹیوننگ آرگومنٹ میں پیش کروں گا، نہیں تو آپ جائیں خود بھی سرچ کریں، میری بھی ضرورت نہیں. لکھیں فائن ٹیوننگ آرگومنٹ لکھیں اور دیکھیں کتنا فائن ٹیون کیا گیا ہے اس یونیورس کو، صرف دنیا کو نہیں. اور یہ دنیا خدا کا معجزہ ہے، شاہکار ہے. لوگ دنیا کی مذمت کرتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے دنیاوی زندگی ہے وہ. یہ دنیا خدا کا شاہکار ہے، اس سے محبت کرو. لوگ جب خلا میں گئے تھے خلا دیکھنے کے لیے، وہاں انہیں خلا کم نظر آیا، دنیا زیادہ نظر آئی. اتنا خوبصورت پلینٹ ہے کہیں نہیں ہے ابھی تک. جو دنیا، جو کائنات دیکھی ہے، اتنا خوبصورت پلینٹ کہیں نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے کیا تھیوری پیش کی ہے؟ تھیوری یہ ہے کہ ملٹی یونیورس. ملٹی یونیورس کیا ہوتا ہے؟ ملٹی یونیورس یہ ہے کہ ایک مشین ہے جو یونیورس پروڈیوس کر رہی ہے. دنیا نہیں ہے، کرۂ خاکی کی بات نہیں کر رہا میں، اس نظام شمسی کی بات نہیں کر رہا میں، اس گیلیکسی کی بات نہیں کر رہا میں. 2 ٹریلین گیلیکسیز جو ابھی تک ڈسکور ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اس پر محیط اس یونیورس کو کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک یونیورس نہیں ہے بلکہ ملٹی یونیورس ہیں. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ مقام ثبوت میں ہو سکتا ہے. اب آ جائے گا مقام اس بات کہ بھئی آپ ثابت کرو کہ کوئی ایسی مشین ہے جو ہر آن ایک یونیورس پروڈیوس کر رہی ہے. بور تو نہیں ہو رہے؟ مقام اس بات میں آپ کہیں بھی ثابت نہیں کر سکتے. آپ کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنا یونیورس نہیں دیکھا ابھی تک. جتنا آپ نے دیکھا ہے اس کے 250 گنا ابھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ بھی ایزمپشن ہے کہ اتنا ہوگا، اس سے زیادہ ابھی یہ بھی لوگوں نے کہنا، سائنٹسٹ نے کہنا شروع کیا کہ ہماری یہی یونیورس جو ہے وہ انلیمیٹڈ ہے. یعنی اتنی لمٹ اس کی زیادہ ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ انلیمیٹڈ ہے. اور آپ اس دنیا کے، اس کائنات کے کسی دوسرے کنارے تک پہنچ سکتے ہیں. ابھی کتنا کنارہ ہے انہیں پڑھ لیجئے، بہت مزے کی بحث ہے. وہ کتنا وقت لگے گا؟ اتنا وقت سارے انسانوں کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ جو سپیڈ چاہیے اس سپیڈ پر بھی، جتنی ابھی تک سپیڈ کا تصور ہے اس سپیڈ سے بھی جائیں تو بھی آپ اس یونیورس کے کنارے تک نہیں پہنچ سکتے. تو آپ یہ اسی یونیورس کو ابھی نہیں دیکھ سکے، آپ نے ملٹی یونیورس کہاں سے دیکھ لیے؟
لیکن نظریہ ہے، ثابت کرو. بے شک بے شک. اور اگر ثابت کرو گے تو پھر زیادہ بڑھ جائے گا کہ وہ مشین کتنی فائن ٹیونڈ ہوگی جو ہر آن ایک یونیورس پروڈیوس کر رہی ہے. بھائی وہ کس نے بنائی ہے؟ یہ ملحد جو ہے ایتھسٹ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ڈارون نے آ کے بیالوجی سے خدا کو نکال دیا. کیا کہا کیا ڈارون نے؟ ایولیوشن کی تھیوری میں وہ جو پہلا سیل تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ اس کے پاس جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں. جو اصل بات ہم کر رہے ہیں، ایگزسٹنس کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ مقام اس بات ہے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ تھیوری آف ایوری تھنگ ہے، تھیوری آف ایوری تھنگ، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ابھی تک تو نہیں ہے. اور یہ مختلف تھیوریز ہیں جو آپس میں ابھی جمع نہیں ہو پا رہی. جیسے جیسے سائنس آگے جا رہا ہے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ بھئی ان میں کہیں نہ کہیں کوئی فلا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ایک جگہ جمع نہیں ہو رہی ہے. لیکن ہے تھیوری آف ایوری تھنگ ہے، مقام اس بات ہے، ثابت کیجیے گا. اس کے بعد لوازم کی بحث آتی ہے. لوازم کا کیا مطلب ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کا لازمہ کیا ہوگا. پھر ہمیں یہ ملحدین ہیں جو ہمارے بچوں کو انگیج کرتے ہیں، وہ یہاں لوازم پہ آتے ہیں، نہ مقام ثبوت پہ جاتے ہیں، نہ مقام اثبات پہ آتے ہیں. وہ آ جاتے ہیں کس پہ؟ لوازم پہ. لازمے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا ہو اور دین ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ پھر لوگ پیچھے رہ جائیں، ترقی نہ ہو. تو کوئی پسند نہیں کرتا. پھر اس کا لازمہ یہ ہے کہ خواتین کو حقوق نہ ملے. اور اس کے لیے استعمار نے ایک کامیاب تجربہ ہوا لوگوں کو دین سے دور کرنے کا. وہ کامیاب تجربہ یہ تھا کہ مذہبی لوگوں کو حکومت دی گئی. مسیحیت میں کرسچنز کے پاس حکومت تھی. اس حکومت کے نتیجے میں لوگ اتنے کرسچینٹی سے بدظن ہو گئے کہ انہوں نے دین وین سب چھوڑ دیا. اب ایسی حکومت ہمارے ہمسائے میں بھی ہے. حکومت دی گئی ہے اور وہاں پھر خواتین کو تعلیم سے منع کیا گیا ہے. باقی سختیاں کی گئی ہیں کہ لوگوں کے دیکھو یار دین ہوگا، خدا ہوگا، مولوی ہوں گے تو یہ ہوگا. اب خدا چاہیے. بھائی خدا کا ہونا نہ ہونا اور ہے، مولویوں کا کرنا نہ کرنا اور ہے. اور وہ بھی جنہیں تم نے خود حکومت دی ہے. بھائی ایک سپر پاور کو ایک ملک سے نکال دیا گیا ہے ایک گولی چلائے بغیر. یہ عجیب سپر پاور ہے. اور وہ دوسرے بھی بڑے عجیب، کوئی منتر ہوگا ان کے پاس یا کوئی دعائیں ہوں گی، پتہ نہیں کیا ہوگا. راتوں رات حکومت مل گئی مولویوں کو اور سپر پاور چلا گیا. اور ابھی انہی کا اسلحہ لے کے اب ہمارے پاکستان کے مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے. اس میں آیا نا کہ کس اسلحے سے حملہ ہو رہا ہے. تو یہ لوازم کی بات ہے، اس کو بھی رہنے دیتے ہیں. ساتھ ہیں میرے؟ لوازم کی بات بھی ہم نے دو راتیں. اب آ جاتے ہیں ہم آگے اسباب پہ. اس کے جواب ہیں، ان کے جواب ہم نے دیے بھی ہیں، یا ہم صرف بتا رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ہو. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے بات کرتے ہیں یا ان کے آرگومنٹ سنتے ہیں تو اس آرگومنٹ کو اسی مقام پہ رکھیے، اسی لیول پہ رکھیے. دونوں کو، اسلام کو بھی وہیں رکھیے، ایتھزم کو بھی وہیں رکھیے. وہ آپ کو لوازم میں لے کے آ رہا ہو اور آپ بھی اسی لوازم میں ہی گرفتار رہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد اسباب، کیوں لوگ دیندار ہوتے ہیں. یہ میں نے بحث نہیں کرنی تھی، مجھ سے سوال ہوا اور میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، اور جنہوں نے انتہائی محنت سے کہوں یا محبت سے کہوں ان ابحاث کو سنا اور بہت پازیٹیو فیڈ بیک دیا، جس کی وجہ سے میں آج آپ کو زیادہ بور کر رہا ہوں. یہ آپ لوگوں کا قصور ہے. اسی لیول پہ ہمیں جا کے بات کرنی ہوگی کہ آپ کو. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اسباب پہ. مسلمان کیوں ہوتے ہیں، یہ دیندار کیوں ہوتے ہیں. اس میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں، کچھ ہم وہاں کریں گے، کچھ یہاں کریں گے. لیکن ایک سیکوینس بحث کا میں نے آپ کو بتا دیا.
ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا جو ہے وہ جہالت کا خدا ہے، یعنی گیپس کا خدا ہے. جہاں جہاں آپ کو پتہ نہیں ہے وہاں آپ خدا کو رکھ لیتے تھے. آپ کو پتہ نہیں تھا بارش کیسے ہوتی ہے، انسان کو پتہ نہیں تھا تو کہتے تھے خدا بارش برساتا ہے. پتہ نہیں تھا زلزلہ کیسے آتا ہے، آپ نے کہا خدا زلزلہ لاتا ہے، خدا غضبناک ہو گیا. تو یہ جاہلوں کی پیداوار ہے. جاہلوں نے یہ دین بنایا ہے، خدا کا تصور بنایا ہے، اور جب جیسے جیسے یہ جہالت ختم ہوتی جائے گی، سائنس ترقی کرتا جائے گا، خدا کی ضرورت ختم ہو جائے گی. یہ ان کا کہنا ہے. ابھی آیا ایسا ہو رہا ہے کہ علم کی ترقی سے خدا کی ضرورت ختم ہو رہی ہے، یا علم کی ترقی سے زیادہ آشکار ہو رہا ہے کہ وہ ہے؟ زیادہ آشکار ہو رہا ہے. اس کا جمال، اس کا حسن زیادہ نظر آ رہا ہے، اس کا کمال زیادہ نظر آ رہا ہے. کل مجھ سے ایک صاحب نے کہا، اور انتہائی خوبصورت بات ہے، کہتے میں کہیں گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں اور کچھ ٹورسٹ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جب ہم تھے تو سب شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ مجھے لے کے، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے استقبال کیا، آپ کا شکریہ، آپ نے یہ کمرہ، مجھے پیسے پے بھی کر رہے ہیں، ہر کسی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور جس خالق نے یہ سب بنایا ہے اس کا شکریہ نہیں ہے. جس نے یہ سب کچھ آپ کو بالکل فری میں دیا ہے، بغیر کسی استحقاق کے دیا ہے، اس کا کوئی شکر نہیں، اس کے لیے سجدہ نہیں ہے. اس ویٹر کو ٹپ دے رہے ہیں، شکریہ، تھینکس بھی کر رہے ہیں. اس نے مجھ سے پوچھا یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کے پیچھے بڑی محنت ہے کہ انسان سے اس کے عقل کو اس طرح سلب کر لی جائے کہ اتنی بڑی بات کی طرف اس کو توجہ ہی نہ ہو. اس کے پیچھے کتنی محنت ہوگی کہ شکر منعم، جو نعمت دینے والا ہے اس کا شکر ادا کرنا. یہ تو بالکل سب کو پتا ہے، جو بات سب کو پتا ہے، اور آپ کے ساتھ کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کرے، بچے کو بھی پتا ہے، اس کو ایک ٹافی دیں تو وہ بھی پھر بھی تھینک یو تو کہتا ہے. کوئی بچہ اگر آپ کے ساتھ اچھائی کرے، آپ اس کو کوئی ٹافی تو دیتے ہیں. تو یہ خدا کے شکر ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں غفلت میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر محنت ہوتی ہے. دین اس لیے ہے کہ معلوم نہیں تھا، جہالت تھی، طبیعت کو نہیں پہچانتے تھے لوگ، اس لیے دین ہے، خدا ہے. بھئی ہمارا بیسک کوشچن کیا تھا؟ ہمارا بیسک کوشچن یہ تھا کہ زلزلہ کیسے آتا ہے؟ جی دیکھیں، مغالطہ کرتے ہیں، وہ سائنس کے منطق پر استوار نہیں رہتے ہیں، وہ لاجک پہ نہیں ہیں، ان کی گفتگو میں کوئی ریزننگ نہیں ہے. لیکن کیونکہ سوٹڈ موٹڈ ہوتے ہیں، مارکیٹنگ اچھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ان کے تو بہت ریزننگ ہے. مولانا آپ بھی ذرا لاجیکل جواب دیں. یعنی وہ عقل، بالکل عقل سے فارغ، لاجک سے جس کا دور سے بھی تعلق نہیں ہے، ان باتوں کو ہمارے جوان خریدتے ہیں اور ہم سے آگے کہتے ہیں مولانا جواب لاجیکل ہونا چاہیے. ہمارا اصل مسئلہ کیا تھا؟ خدا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کیا مسئلہ کہاں لے گئے؟ زلزلہ کیسے آتا ہے؟ بھئی جیسے مرضی آتا ہو، اس سے ربط کیا ہے؟ کہ سائنس نے بتا دیا، سائنس نے بتایا خدا کیسے ہے. خدا کے وجود کے بارے میں سائنس نے کچھ کہا؟ یہ سائنس کا میدان ہی نہیں ہے. سائنس کا میدان مخلوقات خدا، کمال و جمال خدا کا مطالعہ ہے. خود خدا کا مطالعہ سائنس کا میدان نہیں ہے. کس نے کہا؟ اس لیے ہم مسلمان ہوئے ہیں کہ ہم جاہل تھے. ہم اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان کیا جو کہتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. مسئلہ ہے ہی نہیں، جہالت کا مسئلہ ہے ہی نہیں، ہمارا موضوع یہ ہے ہی نہیں. ہم کہہ رہے ہیں خدا ہے یا خدا نہیں ہے.
بھائی یہ ساری کائنات کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں آ گئی ہو. میں ان کی اب لاجیکل بات بتاؤں کیا لاجیکل بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات نتھنگ سے بائی نتھنگ وجود میں آئی ہے. کتنے لاجیکل بات کر رہے ہیں نا. عدم نے عدم سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. اس فائن ٹیون کائنات کو, اس کمال کی کائنات کو جہاں ہر چیز منظم ہے, اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس کو نتھنگ نے بنایا ہے. کتنا سمجھدار ہے یہ نتھنگ. یہ نتھنگ کتنا حکیم ہے. اس نتھنگ کے پاس کتنا علم ہے. یہ نتھنگ کتنا قادر ہے. کتنی لاجیکل بات کرتے ہیں. یہ نتھنگ سے بنا ہے. یہ کائنات کس سے بنی ہے؟ نتھنگ سے. کس نے بنائی ہے؟ نتھنگ نے. نتھنگ نے نتھنگ سے اتنی خوبصورت کائنات بنا دی. اور ہم کہتے ہیں کیا لاجیکل بات کی. سبحان اللہ. ہماری عقل کہاں گئی؟ بتانے والا بھی تو نتھنگ ہی ہے. لیکن ہم اس سے زیادہ نتھنگ ہیں. یہ باتیں سن رہے ہیں. ہم یہ باتیں سن رہے ہیں. ہم انہیں داد دے رہے ہیں. ہم اس کو خرید رہے ہیں. کیا دے کے خرید رہے ہیں؟ خدا دے کے خرید رہے ہیں. جب خدا چلا جائے تو سب کچھ چلا جاتا ہے. پھر نہ قرآن رہتا ہے, نہ نبی رہتا ہے, نہ امام رہتا ہے, نہ اہل بیت. پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. ہمیں دفاع کرنا پڑے گا اور ہم ہی دفاع کریں گے. توحید ہم ہی بیان کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے ہم ان کی باتوں میں آ جائیں. اور کتنی, میں کیا عرض کروں, کیسی باتیں ہیں. اس سے زیادہ ممبر اجازت نہیں دیتا میں ان کا تمسخر ہو رہا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اچھا ایک چیز یہ لوگ نہیں سمجھے کہ اگر ہم کہہ رہے تھے کہ خدا بارش برساتا ہے, آج سائنس نے کہا کہ بارش برسانے کا یہ نظام ہے, تو خدا یہ جو ظاہری علل و اسباب ہیں خدا ان کی جگہ نہیں ہوتا ہے. ظاہری علل و اسباب اپنی جگہ, خدا کی اپنی جگہ. خدا ہے, خدا ہی نے یہ اسباب بنائے ہیں اور یہ اسباب خدا ہی کی اجازت سے بارش برساتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ یا خدا بارش برساتا ہو یا بادل برساتے ہوں. ایسا ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں. ہم نے کبھی بھی یہ کہا ہی نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا بارش کیسے ہوتی ہے, ہمیں پتہ چل گیا ہوائیں کیسے چلتی ہیں. یہ نظام جس نے بنایا ہے در حقیقت بارش وہی برساتا ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں صرف کہو یا اللہ مدد, نہ کہو یا علی مدد. ایسا نہیں ہے کہ یا اللہ مدد کرے گا یا علی مدد کرے گا. اگر اللہ کی مدد چاہیے تو علی کو پکارنا ہوگا. رسول نے ارشاد فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. دعا ہے کس سے؟ پروردگار سے. اے اللہ تو قرار دے. میں محمد بھی اپنا وزیر خود قرار نہیں دے سکتا. میں خود اپنا خلیفہ خود تعین نہیں کر سکتا. تو نبی بنانے والا بھی ہے اور نبی کا ولی بنانے والا بھی ہے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ اپنے پاس سے سلطانًا نصیرا, مجھے نصیر عنایت فرما. نہیں فرمایا مجھے نصرت عنایت فرما. خدا سے نصرت نہیں مانگی, خدا سے نصرت دینے والا مانگا ہے. یا علی مدد یعنی یا اللہ مدد. اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اچھا آپ کو میں ایک بات اور واضح سمجھا دوں, سب کو پتہ چل جائے, اس کے بعد یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا, الا ان کے اس کے نفس میں کوئی مشکل ہو. اس میں اگر کوئی خود مشکل ہے پھر تو مشکل حل نہیں ہوگی.
وہی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یا علی اللہ نے تو مجھے نہیں دیا، تو مجھے دے دے، یہ شرک ہے۔ میں اللہ کے پاس گیا تھا، اللہ نے مجھے نہیں دیا، یا علی تو دے دے، یہ شرک۔ ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم جب کہتے ہیں یا علی مدد، یعنی ہم اللہ کا ید اللہ مانتے ہیں علی کو، نصرت خدا کو خدا نے نصیر علی کو قرار دیا ہے۔ نصرت خدا ہمیں علی کے ہاتھوں ملے گی، جیسے بارش ہمیں بادل سے ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ جو ایتھسٹ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اگر یہ مسائل حل نہ ہوں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ صرف یہاں نہیں، ہاں صرف یہاں نہیں، ہر جگہ گمراہی ہے۔ یہ جو ایتھسٹ آپ کو کہہ رہا ہے اب تو پتہ چل گیا بارش کیسے ہوتی ہے، بھئی جیسے بھی پتہ چل گیا، ان اسباب کو خدا نے بنایا ہے، سبب اپنی جگہ رہے گا، خدا اپنی جگہ رہے گا۔ یہاں بھی آپ یا علی مدد کہتے ہیں، علی اپنی جگہ رہے گا، خدا اپنی جگہ رہے گا۔ علی جو بھی مدد کرے گا، جس کی مدد کرے گا، جہاں بھی مدد کرے گا، بے نصرت الہی کرے گا۔ ہمارا فرق سارا یہی تو ہے، اور کیا فرق ہے؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا من کنت مولا، ہم نے خود نہیں بنایا۔ آپ پہ اعتراض ہو سکتا ہے، آپ نے خود بنایا ہے، پتہ نہیں خدا کو وہ بنانا پسند ہے یا پسند نہیں ہے۔ ہم نے خود نہیں بنایا، ہم نے تو جسے رسول نے دعا کر کے بنایا، جسے رسول نے دعا کر کے مشکل کشا بنایا، اسے مشکل کشا مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ امیر المومنین خود ارشاد فرماتے ہیں، کبھی پیش کروں گا، متن کے ساتھ پیش کروں گا۔ فرق یہ ہے کہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں، رسول خدا یا اخی مدد کہتے تھے، جس سے رسول نے مانگا ہی مشکل کشائی کے لیے ہو۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ کبھی وقت ہوا، اور یہ تفسیر ہم کرتے رہتے ہیں، ماہ مبارک میں بھی کرتے ہیں، وہاں آ کے سنیے گا۔ تفسیر میں بھی اگر کوئی تفسیر، ہماری تفسیر بھی بہت سے لوگوں کو، ناصبیوں کو تفسیر ہی پسند نہیں آتی، وہاں آپ نعرے نہیں لگا رہے ہوتے، ہم بالکل آرام سے ہی بول رہے ہوتے، لیکن پھر بھی ان کو بہت برا لگتا ہے۔ قرآن کی واضح نصوص کو پیش کرتے ہیں، پھر بھی انہیں برا لگتا ہے، ان کا اپنا نصیب۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں پھر یہ 3 آیتوں کا سہارا لے رہا ہوں، سارا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا، اور کوئی ایسا اس پنڈال میں بھی نہیں بچے گا، جس تک آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی نہیں بچے گا، جو یا علی مدد کو شرک کہے، یا اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات پہ یا علی مدد نہ کہے۔ باتیں حل ہوں تو مسئلہ مزہ آئے گا نا، کانسیپٹ کلیئر ہوں تو ہوگا نا۔ حتی اذا جاء احدکم الموت تتوفاہ رسلنا، جب تمہیں موت آتی ہے تو ہمارے رسول کون ہیں؟ اللہ کے رسول ملائکہ۔ تمہیں موت کون دیتے ہیں؟ ملائکہ۔ شرک ہو گیا، ملائکہ موت دیتے ہیں، صرف اللہ نہیں بھائی، قرآن ہے تتوفاہ رسلنا، ہمارے ملائکہ تمہیں موت دیتے ہیں۔ اگلی آیت قل یتوفاکم ملک الموت، بھائی فرشتے نہیں دیتے، ملک الموت موت دیتا ہے۔ اچھا چلو جی، ملک الموت کو مقرر کیا، خدا خود موت نہیں دیتا، تو موت جو ہے وہ ملک الموت دے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین الموت، کون موت دیتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس۔ اب ان میں سے کون سا صحیح؟ آپ لوگوں کو تو زندگی مل رہی ہے نا، دشمن علی کو موت آ گئی ہے۔ بھائی موت ملائکہ دیتے ہیں، موت ملک الموت دیتا ہے، موت خدا دیتا ہے، ان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ خدا کے حکم سے ملک الموت موت دے، ملائکہ موت دیں، ملائکہ ملک الموت کے انڈر ہیں، ملک الموت خدا کے انڈر ہے۔ اس موت کو آپ کسی کی طرف بھی نسبت دیں، کوئی شرک نہیں ہوا۔
تو پھر جب ملائکہ موت دے سکتے ہیں، ملک الموت موت دے سکتا ہے، خدا کی موت ملائکہ کے ہاتھ میں، ملک الموت کے ہاتھ میں بھی ہے، تو اگر خدا کی نصرت ید اللہ کے ہاتھ میں آ جائے تمہیں مشکل کیا ہے؟ ہم نے اصل بحث کو نہ بھولیے گا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. ہم ایمان تازہ کر رہے ہیں، ہم ملحدین کے لیے ملک الموت بن کر آئے ہیں، دہریوں کے لیے ہم ابھی ملک الموت ہیں. بات کیا ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس 4 مرحلے ہیں، ثبوت ہے، اثبات ہے، لوازم ہیں اور اسباب ہیں. جہاں کی بات ہوگی، جہاں کی تم بات کرو گے، ہم بھی وہی کی بات کریں گے. تم نے کہا یہ مذہبی لوگ کیوں مذہبی ہوئے، کیوں خدا کو مانتے ہیں؟ اس لیے کہ جاہل تھے، جہل کی وجہ سے یہ خدا کو مانتے ہیں. تو پھر ہمیں بھی حق دو نا، ہم بھی کہیں گے تم جو ایتھسٹ ہو کیوں ایتھسٹ ہوئے. ہم بھی وہاں آئیں گے نا. آپ نے ان کو بہت رعایت دی ہے، انہوں نے بہت رعایت دی ہے کہ وہ لوگ ایتھسٹ ہوئے جہالت کی وجہ سے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہمیں گالی دیں وہی گالی ہم پلٹ کے ان کو دیں. نہیں، ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہنے جا رہے. ہم ابھی ریسرچ پیش کر رہے ہیں پال وٹس کی، جو کہ خود 20 سال مسیحی رہا ہے اور یہ سائیکیٹرسٹ بھی ہے، اور اسے مسیحی نہیں بلکہ ایتھسٹ رہا ہے، اور 20 سال کا ایتھزم کا ایکسپیرینس بھی ہے، اور خود ٹاپ کا نفسیات دان بھی ہے، سائیکیٹرسٹ بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو سائیکولوجی ہے ایتھزم کی، میں آپ کو یہ بیان کر دیتا ہوں. اس کی کتاب ہے، آپ سرچ کریں، آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گی، پال وٹس کی فیتھ آف فادرلیس، دی سائیکولوجی آف ایتھزم. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سوشل اینڈ سائیکولوجیکل ایشوز آر مور انفلوئنشل کمپوننٹ ان دی ماڈرن ایتھزم. اردو میں کہوں، یہ جتنے ایتھسٹ ہیں، جتنے دہری ہیں، وہ سب ذہنی مریض ہیں. السلام علیکم، صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. یہ سارے دہری ذہنی مریض ہیں. اچھا، ایک کام اور کیجئے گا. ایک ویڈیو بہت اچھی کسی نے بنائی ہے، یہ انگریزوں نے بنائی ہے، ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے. جتنے بڑے ایتھسٹ ہیں ان سب کی پکچر آتی ہے، 1 منٹ 2 منٹ کی ویڈیو ہے. کہتے ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے، دو چیزیں کامن ہیں. ایک چیز کیا کامن ہے؟ یہ سارے ایتھسٹ ہیں. دوسری چیز کیا کامن ہے؟ یہ سارے ذہنی مریض ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ ذہنی مریض ہے؟ میں کہہ رہا نہیں، پال وٹس کہہ رہا ہے. پال وٹس کون ہے؟ جو کہ خود سائیکیٹرسٹ ہے. آپ ان کی شکلیں دیکھیں گے، ابھی یوٹیوب پر بھی ہیں، بڑے خوبصورت سوٹڈ موٹڈ آتے ہیں، اور بڑے اطمینان سے آتے ہیں، اور بڑے شان و شوکت سے آتے ہیں، اور ان کا جو سیٹ اور گلیمر باقی سب چل رہا ہوتا ہے کہ یار اتنا خوبصورت آدمی، اتنا ہینڈسم اور اتنا متین اور اتنا خوبصورت بولنے والا، تم کہہ رہے ہو وہ کیا ہے؟ ذہنی مریض ہے. میں ایک تصویر اور دکھاتا ہوں آپ کو. بطخیں دیکھی آپ نے؟ جی، کیسی ہوتی ہیں؟ جب بطخ پانی پہ ہو تو اس کا کیا وقار ہوتا ہے. اللہ اکبر، واہ واہ واہ، صلی اللہ محمد. کتنی باوقار ہوتی ہے، کتنی شاندار ہوتی ہے. اس میں کوئی اضطراب ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن وہ پانی کے اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر پانی کے نیچے سے دیکھیں تو وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر پاؤں مار رہی، کبھی ادھر پاؤں مار رہی. بڑا اضطراب ہوتا ہے. بے شک بے شک. وہ کسے نظر آتا ہے؟ جس کا کیمرہ پانی کے نیچے جا سکتا ہو، جو ڈیپتھ میں جا سکتا ہو. یہ ان کا ظاہر کیا ہے؟ ظاہر ان کا یہ ہے کہ یہ بڑے متین ہیں، بڑے باوقار ہیں. اندر کیا ہے؟ اندر ان میں بڑا اضطراب ہے، بڑی ہلچل ہے. نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، ان میں مشکل کیا ہے؟ کون سا ذہنی مرض ہے؟ اس ذہنی مرض کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سب کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس تو نہیں آئے جو سب کو پتا ہو کہ ان میں یہ ذہنی مرض ہے.
سائیکیٹرسٹ نے کیسے کہہ دیا، آپ چیلنج نہیں کریں گے، میں آپ کی طرف سے چیلنج کروں گا، کوئی بات چیلنج کیے بغیر نہ مانے، ہر بات کو چیلنج کرے. اور یہی آپ کے آج کل کے جوانوں کا حسن ہے کہ وہ ہر بات کو چیلنج کرتے ہیں، اور یہی ہماری خرابی ہے، علماء کی کہوں یا مولویوں کی کہوں یا اہل منبر کی یا بزرگوں کی، کہ ان سے اگر کوئی سوال کیا جائے تو وہ غصے ہو جاتے ہیں. یہ غصے نہیں ہونا ہے. ان سب میں جو مشترکہ بیماری ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب بغیر باپ کے ہیں. یہ سارے باپ نہیں ہیں ان کے، یا ان کے باپ میں مشکل ہے. کسی کی شرافت کو اگر دیکھنا ہو تو وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے اس کا باپ کون ہے. شریف آدمی اپنی گاڑیوں پہ یہ نہیں لکھتا کہ میری ماں کون ہے. نہیں پہنچی بات. بھئی اپنا باپ بتاؤ کہ میرا باپ کون ہے. ماں تو سب کی ہوتی ہے. ان سب میں جو مشکل ہے وہ مشکل یہ ہے کہ ان کا باپ نہیں، یا باپ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، مجہول ہے، یا باپ بہت برا ہے، یا باپ جلدی مر گیا ہے، یتیم تھا. یہ سارے تھے، سب کی آپ نکالیں، اور یہ ریسرچ ہے، پوری ریسرچ بتا رہا ہوں. یہ جو بڑے ایتھسٹ ہیں ان سب کی بتا رہا ہوں، آپ بھی جائیں خود بھی ریسرچ کر لیں، موجود ریسرچ ہے، پڑھ لیں. ان کا اصل مسئلہ باپ کا نہ ہونا ہے. اور یہ سائیکیٹرسٹ کہہ رہے ہیں، اور ویسٹرن سائیکیٹرسٹ کہہ رہے ہیں، اور جو خود ایتھسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے سب کا نفسیاتی مسئلہ یہ تھا کہ ان کا باپ نہیں تھا، اس لیے یہ ایتھسٹ ہوئے ہیں. اب میں حدیث سناؤں آپ کو. صادق آل محمد نے فرمایا ہے، جب تم اپنے بچوں سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا بچہ تجھے رازق سمجھتا ہے. تیرا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، تو اس کا رزق دیتا ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اور جب وہ تجھے دیکھتا ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا تو کل وہ اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پھر خالق بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے. باپ کی ذمہ داری انتہائی سنگین ہے. میں نے کل بھی آپ لوگوں سے درخواست کی تھی اپنے بچوں کو ٹائم دیں. آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو ساری ذمہ داری آپ ماؤں پہ ڈال دیتے ہیں نا، بچے اگر صحیح نہ ہوں تو آپ ماؤں کو قصوروار قرار دیتے ہیں. یہ ریسرچ کیا کہہ رہی ہے؟ قصور کس کا ہے؟ باپ کا ہے. اگر باپ نہیں ہوگا بچے کی زندگی میں، کما کے لاؤ جتنا مرضی کما کے لاؤ، وہ آپ کے بچے کو فائدہ نہیں دے گی. ایک اچھا بچہ بناؤ، وہ خود سب کچھ کما لے گا. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میرا بچہ اپاہج ہوگا، یہ کچھ نہیں کما سکے گا، یہ کچھ نہیں کر سکے گا، اس کے لیے تو میں نے کچھ چھوڑ کے جانا ہے. ایسا بچہ چھوڑ کے نہ جاؤ نا جو ایسا نہ کچھ نہ کر سکتا ہو. بچے کے لیے جائیدادیں چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے ایسا بچہ چھوڑ جاؤ جو سب کو جائیدادیں دے. تمہارا ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر تم ہوگے تو بچے کو شخصیت ملے گی، اگر تم نہیں ہو تو بچے کو شخصیت نہیں ملے گی. یہ تو میں نے حدیث پیش کی. اب یہ سائیکیٹرسٹ کیا کہتا ہے، پال وٹس کیا کہتا ہے؟ پال وٹس کہتا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ان مفاہیم کو جو خدا کی نسبت ہے، خالق ہے، رازق ہے، قادر ہے، حی ہے، حافظ ہے، خدا ہے نا، یہ ان مفاہیم کو تو نہیں سمجھ سکتا. اور ان سب کو وہ اپنے باپ میں دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرا باپ میرا خالق ہے. یہ بالکل چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں جو ابھی بولنا شروع نہیں کر رہا. اس کے بعد یہ جو بچے یہاں یہ بہت سمجھدار ہیں، یہ آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ خالق کون ہے، رازق کون ہے. ٹھیک، یہ سمجھتے ہیں یہ جو معنی ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ جو کانسیپٹ ہیں خالق ہونے کا، رازق ہونے کا، یہ سارا حافظ ہونے کا، یہ سارا وہ اپنے باپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اپنے باپ سے ان مفاہیم کو سمجھ کے بعد میں جب بڑے ہوتے ہیں تو خدا میں ان مفاہیم کو سمجھ جاتے ہیں. جسے رزق نہ ملا ہو، جسے پیار نہ ملا ہو، جسے توجہ نہ ملی ہو، وہ کہتا ہے میں خود بڑا ہو گیا، میں باپ کا محتاج نہیں تھا، تو بڑا ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بھی محتاج نہیں ہوں، میں خود کچھ کر لوں گا.
مرض پتہ چلا ذہنی بے شک بے شک کتنا خطرناک ذہنی مرض ہے. فیملی سٹرکچر جو نہیں رہا ویسٹ میں، اس کی وجہ سے یہ مرض اب مزید بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے اس سٹرکچر کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ میں 3-4 حدیثیں فیملی کے لیے، آپ سب کے لیے، تاکہ پہلے میں اس باب کے حوالے سے عرض کر دوں، اس کے بعد فیملی پہ آتا ہوں. 2-3 حدیثیں میں اس حوالے سے پیش کر دوں. صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. یہ حدیث اہل سنت مصادر سے لایا ہوں، اور حدیث اہل سنت اور شیعہ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہمارے بھائی بہت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، احادیث ایک ہی ہیں. اگر میری پہلی تقریر یاد ہے پھر تو آپ کو آسان سب سمجھ میں آ گیا کہ سارے احادیث ایک ہی ہیں، اگر وہ یاد ہے تو. نہیں تو اس کو دوبارہ سن لیجئے گا، کیونکہ موضوع ایسا ہے آپ نے کم سنا ہوا ہے. ایک دفعہ سننے سے اس وقت تو آپ کو مزہ آیا، بعد میں بھول جاتی ہیں چیزیں، واضح نہیں رہتی. موجود ہے، دوبارہ سن لیں. ابھی جب یہ نیا نصاب بن رہا تھا اور بچوں کی کتابوں میں احادیث لکھی ہوئی، ہمارے علماء نے کہا کہ بھئی اگر آپ صحاح سے احادیث دیتے ہیں تو آپ کو ہماری احادیث بھی دینی چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. کہا چلیں حوالہ دیتے ہیں. ہمارے علماء نے کام کیا، جتنی احادیث ہمارے نصاب میں موجود ہیں ساری کی ساری مشترک احادیث ہیں، یعنی وہ ساری صحاح میں بھی ہیں اور وہ ساری کتب اربعہ میں بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ الگ دنیا ہو. وہ جو الگ الگ ہے وہ حدیث نہیں ہے، وہ سیاست ہے نا. ہماری آپ حدیث سے سب سے زیادہ کیا ہوگا، غدیر کی حدیث ہوگی نا، وہ بھی آپ کو وہاں مل جائے گی. ثقلین ہے نا، حدیث ثقلین ہے، وہ بھی آپ کو وہاں مل جائے گی. جو اصلی حدیثیں ہیں وہ دونوں جگہ ملیں گی. جو وہاں ملے یہاں نہ ملے سمجھ لیں وہ سیاسی حدیث ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ان رجلا شکا الی النبی. اور اس سے میں نے اس لیے بھی انتخاب کیا کہ یہ ہمیں ابھی کام ہے، محرم کے ایام ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں آنے کے باوجود، مخصوصاً جو نئے مہمان ہیں ہمارے، انہیں رونا نہیں آتا، دل شقی ہے، دل میں قساوت ہے. حسین کی مظلومیت سن کر بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. ان کا مسئلہ اس حدیث نے حل کیا. اس نے جا کے کہا کہ میرا دل بہت زیادہ شقی ہو گیا ہے، میں کیا کروں، قساوت قلب آ گئی ہے. ان احببت ان یلین قلبک فامسح رأس الیتیم. اگر چاہتے ہو تمہارا دل نرم ہو جائے تو یتیم کے سر پر شفقت کا آتے رہو. بے شک بے شک. من مسح یدہ علی رأس الیتیم ترحما لہ. جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس پر رحم کھاتے ہوئے، ترحم کرتے ہوئے، اس بال جتنے بال اس کے سر میں ہیں اتنی اسے نیکیاں ملیں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذا بکل یتیم اہتز لہ العرش. رسول خدا ارشاد فرمائے جب یتیم روتا ہے تو عرش خدا کام چاہتی ہے. من الذی ابکا عبدی الذی سلبتہ ابویہ فی صغرہ. کون ہے جس نے اس یتیم کو رلایا ہے جس کے والدین کو میں نے بچپنے میں لے لیا تھا. وعزتی وجلالی. لہجہ خدا کا لہجہ سنیے. وعزتی وجلالی وارتفاعی فی مکانی لا اسکتہ عبد مؤمن الا اوجبت لہ الجنہ. میرے عزت کی قسم، خدا قسم کھا رہا ہے نا، وہ بھی اپنی عزت کی. میرے عزت اور میرے جلال کی قسم، اس یتیم کو جو خاموش کرے گا اس پر میں جنت واجب کر دوں گا. اچھا یہاں یتیم کو پیسے دینے کی بات آئی نہیں، کس کی بات آئی ہے؟ یتیم کو شفقت دینے کی، پیار دینے کی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہے، بچہ ہے، اسے یہ پدرانہ شفقت چاہیے، سب سے زیادہ یہ چاہیے. اور اگر یہ نہ ملے تو پھر یہ نفسیاتی بیماریاں آ جاتی ہیں. انہی نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے ایتھزم ہے. اسی وجہ سے نہ اسے باپ ملا، نہ باپ کا پیار ملا،
تو وہ کہتا ہے باپ کے بغیر میں نے زندگی کر لی تو رب کے بغیر بھی میں زندگی کر لوں گا. والدین کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے، بچوں کے لیے میں بھی بچوں کی تاکید نہیں کہہ رہا. میں آپ کو فیملی سٹرکچر اور فیملی میں ٹائم گزارنا یہ میرا بہت محبوب، جہاں مجھے موقع ملے میں یہ ضرور بولتا ہوں، آپ کو پتا ہے. اور اس کے باوجود ہمارے ہاں معاشرے کا حال یا میرا اپنا حال جیسا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آواز آپ کی کانوں میں بھی جانی چاہیے اور میری بہنوں کی کانوں میں بھی جانی چاہیے، دونوں کو. عمل آپ نے کرنا ہے اور فخر انہوں نے کرنا ہے. ان اکرمکم عند اللہ، یہ آیت تو واضح ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ، ہے نا. آپ میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم، سب سے زیادہ باشرافت، سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اشدکم اکراما لحلائلکم، جو اپنی بیویوں کے ساتھ جتنا زیادہ اچھا ہے وہ خدا کے نزدیک اتنا زیادہ بلند ہے. یہ اب ہماری بہنیں یاد رکھیں گی، ہم لوگ بھول جائیں گے جو ہمارے حق میں نہ ہو. تو اور ہمارے ہاں کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی حدیث سنائیں تو پھر خواتین سے آتی ہے کہ مولانا آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی. مرد گلا کرتے ہیں یار آپ نے یہ کیا کر دیا. لا شفیع، اب آپ کے لیے لا شفیع للمرأہ، آپ کیوں یہاں جمع ہوئے ہیں؟ شفاعت کے لیے، خاتون کے لیے کوئی شفاعت اس سے بڑھ کر نہیں ہے. انجح عند ربها من رضا زوجها، اگر شوہر راضی ہے تو اس سے بڑی شفاعت خدا کے نزدیک ہے ہی نہیں. اب دونوں راضی ہو گئے جی. ایما امرأۃ ماتت زوجها عنها راض دخلت الجنہ، اگر شوہر راضی ہے اور بیوی چلی گئی، ہوتا الٹا ہے، بیوی رہ جاتی ہے شوہر چلا جاتا ہے. اگر شوہر راضی ہے اور بیوی چلی گئی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اس فیملی کو باقی رکھو جہاں ایک دوسرے سے تم راضی ہو، جہاں بیویاں ڈیمانڈنگ نہ ہوں، شوہر نخرولے نہ ہوں، گھر کا کام نہ کرنے میں اپنی مردانگی ثابت کرنا چاہتے ہوں. یہ اس مشکل میں آپ کو پتہ چلا نا، اس مشکل میں جو نفسیاتی مشکل کیا ہے؟ یہ مشکل یہ ہے کہ یہاں اپنے باپ میں نقص تھا، اس کو خدا پہ خالی کر رہا تھا. یہ جو مرد گھروں میں زیادہ نخرے کرتے ہیں وہ کہیں اور سے ناقص ہوتے ہیں. ایک اور چیز بھی آپ کو زیادہ پتہ ہے، اسلام آباد میں آپ ہیں، اسلام آباد پنڈی، آپ لوگ زیادہ تر جاب کرتے ہیں. اگر کوئی آفیسر زیادہ بد اخلاق ہو، آپ پہ زیادہ روب جاڑتا ہو، آپ کو زیادہ تنگ کرتا ہو، تو باقی کولیگز آپس میں کیا کہتے ہیں؟ گھر میں اس کی کوئی عزت نہیں، گھر میں عزت نہیں ملتی تو ادھر وہ زبردستی آپ سے عزت لوٹ رہا ہوتا ہے. ان اللہ یحب المؤمنہ، خانوادے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور یہ ساری باتیں اگر فیملی سٹرکچر رہے گا باقی آسان ہو جائیں گی چیزیں بہت زیادہ. ان اللہ یحب المؤمنہ ویحب اہلہ وولدہ، اللہ آپ کو بھی چاہتا ہے، آپ کی زوجہ کو بھی چاہتا ہے، آپ کی اولاد کو بھی چاہتا ہے. اللہ اگر ہمیں نہ چاہتا تو ہمیں یہ نعمتیں دیتا. اللہ اگر ہم سے محبت نہ کرتا تو ہمیں ہدایت دیتا. اللہ اگر ہمیں نہ چاہتا تو ہمیں فرش عزا دیتا. اللہ اگر ہمیں نہ چاہتا تو ہمارے لیے علی جیسا امام دیتا. اللہ اگر ہمیں نہ چاہتا تو ہمیں قرآن جیسی کتاب دیتا. باقی مادی چیزوں کو چھوڑ دیں، اس کو آپ حساب نہیں کر سکتے. جو آپ کو صحت دے رکھی ہے، آپ کو عقل دے رکھی ہے، آپ کو عزت دے رکھی ہے، آپ کو آزادی دے رکھی ہے، آپ کو اپنی بندگی کا شرف دے رکھا ہے، اللہ چاہتا ہے. حدیث میں بھی ہے، رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تمہیں بہت چاہتا ہے. تم سے کیا چاہتا ہے؟ تمہیں اتنا چاہنے کے بعد اب جب اللہ نے اتنا زیادہ آپ کو آئی لو یو کہہ دیا تو وہ جواب کیا سننا چاہتا ہے آپ سے؟ رسول ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ تعالی
وَأَحَبَّ الشَّيْءِ إِلَى اللَّهِ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے اچھی چیز کیا ہے، جو اسے سب سے زیادہ پسند ہے، أَن يَرَى الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ، کہ مرد گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہو، گھر میں ٹائم سپینڈ کرے۔ ہم نے رمضان میں کہہ دیا تھا مسجد میں افطار نہ کرو، گھر میں افطار کرو، تو لوگوں کو یہ بہت پسند آ گئی تھی بات، وہ مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں آنے لگے۔ ہم نے یہ کب کہا ہے بھائی؟ ہم نے کہا مسجد میں نماز پڑھو، ٹھیک، افطار جا کے گھر میں کرو، وہ بہانہ دوسرا۔ یہاں حدیث میں کیا ہے، ان اللہ احب شیء الی اللہ ان یری الرجل مع امرأته وولده، کیا کر رہا ہو، عبادت کر رہا ہو؟ نہیں، کھانا کھا رہے ہوں، باربیکیو نائٹ کر رہے ہوں۔ فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا نَظَرَ إِلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ، جب آپ دسترخوان پہ جمع ہیں، آپ باربیکیو نائٹس کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے ہیں، خدا آپ کو رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ فَيَغْفِرُ لَهُمْ قَبْلَ أَن يَتَفَرَّقُوا، یہ محفل ختم ہونے سے پہلے نہ آپ نے توبہ کیا، نہ آپ نے استغفار کیا، نہ آپ نے تسبیح کی، نہ آپ نے تحلیل کی، نہ آپ نے تحمید کی، آپ نے بچوں کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا وقت سپینڈ کیا، کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا، خدا نے آپ کا جواب کیا دیا، آپ کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ یار اس سے رحیم خدا کہاں سے لاؤں، اس سے خوبصورت خدا میں آپ کے لیے کہاں سے لاؤں؟ آج وقت نہیں رہا، میں نہج البلاغہ سے پیش کرنا چاہ رہا تھا، اور کل انشاءاللہ میں تھوڑا زیادہ پیش کر دوں گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہم یہاں جمع ہیں اس لیے کہ کربلا میں مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ ایک ہستی ایسی ہے جو دیباچہ یہ کربلا ہے۔ کربلا میں جو مصائب 72 پہ آئے ہیں، اس شخص نے اکیلے برداشت کیا۔ سفیر حسین، مسلم ابن عقیل، رسول خدا کو بہت محبت تھی، عقیل کو بہت چاہتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ رسول خدا جانتے تھے کہ عقیل کا بیٹا میرے حسین کی نصرت کرے گا۔ اور چاہنے والا کیسے ہوتا ہے؟ چاہنے والا ایسے ہوتا ہے کہ جسے چاہا جا رہا ہے وہ حسین جیسا ہی کیوں نہ ہو، اسے دیکھ کے لوگوں کو حسین یاد آ جاتا ہے۔ سفیر حسین، وہ تمام چیزیں جس طرح حسین تنہا رہ گئے کربلا میں، کوفہ میں مسلم تنہا رہ گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب نماز پڑھی اور نماز کا سلام دیا، مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں۔ بالکل اسی طرح جب وقت آخر، جب حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، جب کسی کو نہ پایا تو کہا یا مسلم ابن عقیل، یا حبیب ابن مظاہر، اے میرے شیرو تم کہاں رہ گئے ہو؟ دیکھتے نہیں حسین تنہا ہو گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ تنہا مسلم ہے، کوئی مسلم کے ساتھ نہیں ہے، مسلم کو معلوم نہیں ہے وہ کہاں جائے۔ مسلم کوفہ کی گلیوں میں جا رہا ہے، ایک دروازے کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے تو ایک محترمہ آتی ہے، کہتا ہے ایک اجنبی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اگر پانی کا ایک گلاس مل سکے۔ تو آنے پانی پیش کیا، مسلم نے پانی پیا، تو گھر کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا ابھی مسلم وہی موجود ہیں۔ کہا اے اجنبی تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں اکیلی خاتون ہوں، تیرا یہاں رہنا اچھا نہیں ہے۔ کہا
کہ میں مسلم ہوں، تو بتا یہ غریب کوفہ کہاں جائے؟ تو آنے سلام کیا، مسلم کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ جب لعینوں کو خبر ہوئی اور لعینوں نے حملہ کیا، مسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ اس صفت میں بھی مسلم شریک حسین ہے۔ حسین نے دفاع کیا اپنے حرم کا، مسلم نے دفاع کیا حرم تو آقا، کہا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ اشقیاء تمہارے گھر میں آ جائیں، لیکن مسلم سنو کربلا میں کیا ہوا۔ حسین جب تنہا رہ گئے، لشکر اعداء پر حملہ کرتے، لشکر کو پسپا کر دیتے، لعین خیام کی طرف حملہ کر دیتے۔ حسین کو صدا دینی پڑتی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اگر کوئی میری نصرت نہیں کرتا، ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کر سکے؟ لیکن تنہا حسین دفاع کرتے رہے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے، زمین کربلا پر حسین آ گئے، تو اشقیاء نے دیکھا کہ شاید حسین دنیا سے چلے گئے، کوئی قریب نہ آتا تھا۔ شمر لعین نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو ابھی حسین زندہ ہے یا نہیں، خیام کا رخ کرو، یہ غیرت کا امام ہے، زندہ ہوا تو کھڑا ہو جائے گا۔ خیام کا رخ ہوا، لعین خیام کی طرف پڑے، حسین تڑپ کر اٹھے اور فرمایا لعینوں اگر تم مسلمان نہیں ہو، اجرکم علی اللہ۔ بس وقت آ گیا، میں نے بڑے مصائب پڑھنے تھے، ابھی جتنی سی فرصت رہ گئی ہے غنیمت جانیے، گریہ کرنے میں بخل نہ کیجیے۔ جس میں شریک ہے مسلم، اس میں مسلم کے لبوں پر بھی زخم آئی تھی، حسین کے لبوں پر بھی زخم آئی تھی۔ مسلم نے جب پانی پینا چاہا اور مسلم کے لب زخمی تھے، پیالے میں خون آ جاتا تھا، اور دوسرا پیالہ لایا گیا اس میں بھی خون آ جاتا تھا۔ مسلم پانی نہ پی سکا، لیکن عرض کروں گا مسلم تو شریک تو ہے لیکن تیرا زخم اور ہے، حسین کے لبوں کا زخم اور ہے۔ جب کلی خشک ہو اسے اگر مارا جائے تو پر ہو جاتی ہے، اور اگر کلی تر ہو اسے مارا جائے تو پر نہیں ہوتی۔ مسلم کا زخم ابھی تازہ تھا لیکن حسین کا زخم پرانا تھا۔ مسلم تجھے تلوار لگی، حسین کا سر تشت پر لعین کے پاؤں میں پڑا تھا، شراب میں چوبے سے ذرا سنا رہا تھا۔ میرا سلام مسلم تجھ پر، تو بڑا مظلوم ہے، تو تنہا تھا، تیرے ساتھ بہت ستم ہوا، لیکن جب تیرے لبوں پہ زخم آئے، تیری بچی دیکھ نہیں رہی تھی، جب حسین کے لبوں سے جسارت ہو رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ جب مسلم پہ حملہ ہوا اور کچھ دیر بعد سمجھ گئے، ایک لعین نے کہا کہ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، بنی ہاشم کا شیر اس طرح قابو نہیں آئے گا،
جتنے لشکر ہیں سب کو بلایا جائے. ہزاروں کا لشکر آیا, سب اطراف نے مل کے حملہ کیا. جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے, جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے, جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر سے, جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر مارنا شروع کیے. مسلم نے پکار کے کہا, مسلمانوں میں مسلمان ہوں, مسلمان کو پتھر نہیں مارتے. میں عرض کروں گا مسلم کربلا آؤ, مسلمان کو پتھر نہیں مارتے. یہ جنت کا سردار ہے, خاتون جنت درخواست کر رہی ہے میرے بچے کو نہ مارو, میں نے چکیا 20 کے پالا ہے. اجرکم علی اللہ. بس مغرب کا وقت آ گیا, مسلم کو دربار میں لایا گیا. مسلم ایک شیر کی مانند آئے دربار میں, اس لعین کو سلام نہ کیا. مسلم کا سینہ اکڑا ہوا تھا, لیکن اسی دربار میں بنی ہاشم کا ایک اور شیر آتا ہے. ایک لعین آگے بڑھ کر کہتا ہے, اگر مجھ سے پوچھا جاتا عرب کا شجاع ترین فرد کون ہے, میں سجاد تیرا نام لیتا, لیکن یہ تو نے کیا کیا. مسلم جب آیا سینہ تنا ہوا تھا, آنکھیں لعین کی آنکھوں میں تھا. تو آیا ہے, تیری آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, تیرا سینہ سکڑا ہوا ہے, تیری کمر جھکی ہوئی ہے. امام نے ارشاد فرمایا, لعین تو نے انصاف نہیں کیا. جب مسلم آیا تھا اکیلا آیا تھا, میں غیرت کا امام اپنی بہنوں کے ساتھ آیا ہوں, علی کی بیٹیوں کے ساتھ آیا. اجرکم علی اللہ. بس وقت نہیں ہے, میں آپ کو رونے کا وقت بھی نہیں دے سکتا. مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. مسلم نے وہاں کہا, مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو, مجھے 2 رکعت نماز کی مہلت دے دو. آپ نماز کے بعد زیارت کرتے ہیں نا, دور سے زیارت کرتے ہیں نا, جب بھی زیارت کریں تو مسلم کو بھی ضرور سلام دیں, اس لیے کہ وہ پہلا زائر جس نے نماز پڑھ کر دور سے مولا کو سلام کیا وہ مسلم تھا. جب مسلم نے سلام کیا, لعین کی تلوار چلی, مسلم کا سر تن سے جدا ہوا, دارالامارہ سے مسلم کو گرایا گیا, مسلم کی لاش کو کوفہ میں کھینچا گیا, مسلم کے سر کو شام بھیجا گیا. مسلم کے سلام کا جواب ایک غریب امام نے دیا. امام نے مسلم کی بچی کو بلایا, دست شفقت سر پر پھیلا, کانوں میں بالیاں پہنائی. ایک بچی یہ منظر دیکھ رہی تھی, جب باپ دنیا سے چلا گیا اس یتیمہ نے فریاد کی, دنیا کو بتایا سینے پہ سونے والی آج یتیم ہو گئی. کسی نے دست شفقت نہ پھیرا, کوئی تماشا مارنے آگے بڑھا, کسی نے تازیہ نہ مارا. سکینہ پکاری, دنیا والوں یہ کس کہاں کی رسم ہے, باپ بھی مارا گیا, تماچے بھی مجھے مارے جا. سيعلم الذين ظلموا